ناصرہ میری ہم جماعت تھی۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس کا ارادہ FSC کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کا تھا، مگر شومیائی قسمت، جن دنوں ہم FSC سال دوئم کے پرچے دے رہے تھے، اس کے والد کی نوکری جاتی رہی۔ اس کے والد ایک ایسے محکمے میں تھے جو ملک بھر میں رشوت کے معاملے میں مشہور ہے، مگر وہ ایماندار آدمی تھے۔ رشوت کی طلب انہیں چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ اسی وجہ سے اپنے راشی افسران کو خوش نہ کر سکے اور انہیں کسی چھوٹی سی غلطی کے بہانے سے معطل کر دیا گیا، تبھی انہوں نے ضمیر فروشی سے بہتر جانا کہ استعفیٰ دے دیں۔ اس طرح ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناصرہ کو سب بونگی سمجھتے تھے، مگر وہ خاص سمجھدار اور حساس تھی۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے میڈیکل کالج میں داخلے کی ضد نہ کی، بلکہ ملازمت کر لی۔ یوں وہ اپنے باپ کا سہارا بن گئی۔ اس کی والدہ بھی ایک سگھڑ عورت تھی۔ تنگی کے باوجود کسی نہ کسی طریقے سے وہ گھر کی گاڑی کھینچ رہی تھیں۔ بھائی دونوں چھوٹے تھے اور کمانے کے لائق نہ تھے۔ ناصرہ ایک اسکول میں ٹیچر ہو گئی تھی۔ وہ صبح اسکول جاتی اور شام کو ٹیوشن پڑھاتی۔ 4 پیسے اکٹھے ہوتے اور گھر کی دال روٹی چلتی تھی۔ ان پیسوں میں سے ناصرہ کی ماں کچھ روپے بچا لیتی کہ آخر بیٹیوں کو بھی بیاہنا تھا۔ انہی دنوں پڑوسن فریدہ نے ایک رشتہ بتایا۔ لڑکا کسی مل میں کام کرتا تھا۔ لڑکے کی ماں آئی تو اس نے ناصرہ کی بجائے چوتھے نمبر والی بہن کو پسند کر لیا۔ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ناصرہ نے ماؤں پر دباؤ ڈال کر اپنی بہن کی شادی اس لڑکے سے کروا دی۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی، شادی پر خرچ کر کے وہ لوگ پھر سے خالی ہو گئے تھے۔ میری دوست ناصرہ ایک بار پھر مشین کی طرح کام کرنے لگی۔ اسی دوران اس نے کچھ روپے اکٹھے کیے اور اپنے اسکول کے کلرک سے اپنی 5ویں نمبر والی بہن کو بیاہ کر والدین کا ایک اور بوجھ ہلکا کر دیا۔ بہن کی شادی کے بعد جب وہ اسکول گئی تو اس نے سنا کہ اس کی ساتھی ٹیچر اپنے عمر رسیدہ ماموں کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہے۔ ایسی بیوہ یا بانجھ عورت کا رشتہ جو اس کے ماموں کی تنہائی دور کر سکے اور زندگی کے باقی ماندہ سفر میں اس کا ساتھ دے سکے، دکھ سکھ میں اس کا دھیان رکھے۔ یہ بات کچھ دنوں تو اسٹاف روم میں گردش کرتی رہی، پھر آئی گئی ہو گئی، لیکن ناصرہ نے اس بات کو نہ بھلایا۔ وہ اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی جس کی جیون ساتھی اسے اس عمر میں تنہا کر گئی تھی، اور بچے بھی سب شادی شدہ ہو کر سب اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی ساتھی ٹیچر عائزہ کو گھر بلایا اور اس سے اس کے ماموں کے رشتے کے بارے میں دریافت کیا۔ عائزہ نے تفصیل سے بتایا کہ ماموں رشید صاحب کی عمر 50 سال کے قریب ہے، تاہم وہ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں کیونکہ صحت اچھی ہے۔ عائزہ کے یہ ماموں کئی مربع اراضی کے مالک تھے۔ ان کی 2 فیکٹریاں بھی چل رہی تھیں۔ مالدار تھے، کسی شے کی کمی نہ تھی۔ کمی تھی تو صرف یہی کہ ان کے ذاتی کام اور ان کی دیکھ بھال کا اصل جیون ساتھی نہ رہا تھا۔ اگلے دن عائزہ کے ماموں اس کو لینے آئے تو نجمہ نے گیٹ سے ایک نظر دیکھا۔ وہ اونچے لمبے خوبصورت، خاصے سمارٹ اور چاق و چوبند
نظر آ رہے تھے۔ ناصرہ نے سوچا اگر میں اس آدمی سے شادی کر لوں تو گھر کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگلے دن اس نے عائزہ سے کہا کہ میں تمہارے ماموں سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تم رشتہ طے کرا دو۔ یہ سن کر وہ لڑکی پریشان ہو گئی، بولی تم ہوش میں ہو؟ اتنی زیادہ عمر کے آدمی سے شادی کرو گی؟ یہ تو میرا پاگل پن ہے۔ تم کو کسی کنوارے نوجوان کا رشتہ مل سکتا ہے۔ ناصرہ نے مگر بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا۔ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ بچار کر لو، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ مگر میری دوست نے سوچ لیا تھا کہ اس کی قربانی سے باقی تمام خاندان بن جائے گا اور چند دن عیش و عشرت کے وہ بھی دیکھ لے گی، مگر پھر سکون سے جی سکے گی۔ عائزہ اسے سمجھاتی رہی کہ ابھی تو عیش ہوں گے مگر بعد میں اس کے لیے تکالیف پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنی جوانی کو داؤ پر لگانا عقل مندی نہیں۔ ناصرہ نے یہ کہہ کر اسے خاموش کر دیا کہ اب بھی تو اس کی زندگی کو گھن لگا ہوا ہے، اب کون سا سکھ ہے؟ کم از کم اس طرح نہ صرف اس کا خاندان سنور جائے گا بلکہ کچھ دن آرام کے وہ بھی دیکھ لے گی، بے فکری سے ہنس بول سکے گی۔ عائزہ نے ناصرہ کو اپنے ماموں کا پتہ دے دیا اور کہا کہ وہ خود یا اپنے گھر والوں کے ذریعے ان سے رابطہ کر لے، وہ یہ رشتہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کروائے گی۔ سچ ہے، غریبی اور لاچاری کبھی کبھی کتنا بے دست و پا کر دیتی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کیا کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب وہی مجبور عزت کی زندگی جینے کی خاطر کسی کے دامن میں پناہ لیتا ہے تو دنیا کیسے کیسے نشتر نہیں لگاتی۔ بہرحال ناصرہ نے رشید صاحب سے خود ملاقات کی اور شادی کی پیشکش کی۔ رشید صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے، اچھی طرح سوچ لو، بعد میں کہیں تم کو پچھتانا نہ پڑے۔ میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے، ناصرہ نے جواب دیا۔ تو رشید صاحب آمادہ ہو گئے۔ آخر کو وہ مرد تھے، کم عمر، پڑھی لکھی اور خوبصورت بیوی مل رہی تھی۔ ان کو کیا تھا، وہ تو بیوہ یا طلاق یافتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ادھر جوان اور کنواری لڑکی کا رشتہ بن مانگے مل گیا، لیکن ناصرہ نے اپنی کچھ شرائط بھی پیش کر دیں جن کو انہوں نے بلا چوں چراں مان لیا۔ شرائط کے مطابق رشید صاحب نے 3 ماہ کے اندر اندر اس کے بہنوئی کو کپڑے کا کاروبار کرا دیا اور رقم قرض حسنہ کے طور پر دی۔ دوسرے بہنوئی کو ورک شاپ کھول کر دی اور 3 لاکھ روپے اسے شادی کے خرچ کی مد میں دیے، جو اس نے اپنے والد کے نام بینک میں جمع کرا دیے۔ رشید صاحب نے اس کے بعد اپنے سماجی مقام کے مطابق ناصرہ کی دونوں بہنوں کی شادیاں کروا دیں۔ رشتے بھی اپنے حلقہ احباب سے تلاش کیے۔ آخر میں انہوں نے اس کے والد کو ایک پختہ مکان لے کر دیا۔ یوں اس لڑکی نے اپنی زندگی کا نفع بخش سودا اپنے عمر رسیدہ خاوند سے کیا، لیکن اپنے گھر والوں کے سکھ اور آرام کے عوض اس نے رشید صاحب کے ساتھ عمر بھر کی وفاداری بنانے کی قسم کھائی، اس کو نبھا بھی دیا۔ سسرال میں تو میری سہیلی کو شروع میں کوئی پذیرائی نہ ملی۔ رشید صاحب کی بہوؤں نے اپنے خامدوں اور نندوں کے ساتھ مل کر ناصرہ سے اچھوت کاسا برتاؤ کیا۔ ان کے بچوں کے لیے تو گویا وہ ایک ایسا تختہ مشق تھی کہ کوئی بھی لمحہ زہریلا نشتر
چھونے سے گریز نہ کرتے تھے۔ ادھر ناصرہ کی ایک چپ اور خاموشی تھی۔ سرخ و سفید رنگت کی مالک ناصرہ 5-6 ماہ میں ہی کملا کر رہ گئی۔ ہر کوئی اسے گھٹیا، لالچی اور ذلیل کہتا تھا۔ خاندان والوں کے سامنے اسے خوب بڑھا چڑھا کر بے عزت کیا تھا کہ ایک بوڑھے سے عشق لڑا کر شادی کر کے آ گئی ہے اور اب میکے کی تجوریاں بھر رہی ہے۔ رشید صاحب نے اپنے خاندان کے اس رویے کو محسوس کیا کہ ان کی اولاد ہر لمحہ ان کی بیوی کو بے عزت کرتی ہے۔ ادھر ناصرہ تھی کہ ایک لفظ بھی شکایت کا اپنی زبان پر نہ لاتی تھی اور نہ ہی ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھرتی تھی، کیونکہ ایسے ہی سلوک کی اس کو توقع تھی۔ اپنے شوہر کی وہ بے حد تابع دار تھی۔ جب بھی رشید صاحب آتے، اس کے ہونٹوں پر مدھر مسکان ہوتی۔ اس نے اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ پھر رشید صاحب کیوں کر ناصرہ کو برا کہتے یا اس سے ناانصافی کرتے؟ اس نے شوہر سے کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا، ہر بات شادی سے پہلے طے کی تھی۔ ان دنوں تو وہ بڑی خوش تھی جب ان کی خدمت اور اطاعت کو دیکھتے ہوئے شوہر نے اس کو ایک پوش علاقے میں بڑا سا خوبصورت گھر سجا سنوار کر تحفے میں دیا اور خود بھی اس کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گئے۔ گھر سے جاتے ہوئے وہ اپنے سوتیلے بیٹوں، بیٹیوں، بہوؤں اور پوتے پوتیوں سے اچھی طرح ملی، لیکن کسی نے اس کو گرم جوشی سے گلے نہ لگایا۔ پھر بھی اس نے مسکرا کر سب کو خدا حافظ کہا اور ٹھیٹ کا لقب سن کر وہ اپنے نئے گھر میں آ گئی۔ یہاں آ کر اسے ایسے لگا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ان دنوں ہی اس نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ میکے والے اسے اور رشید صاحب کو مبارکباد دینے آ گئے، مگر سسرال سے کوئی نہ آیا۔ رشید صاحب نے البتہ دوستوں کو دعوت کھلائی، بیوی کو قیمتی تحائف دیے اور بچے کا نام مہتاب رکھا۔ یوں ناصرہ بھی تمام کلفتیں بھول کر بچے کی پرورش میں لگ گئی، مگر اسے یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ اگر رشید صاحب کو کچھ ہو گیا تو اسے اور اس کے بچے کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ اس بات کا ذکر اس نے رشید صاحب سے کیا تو شوہر نے اسے تسلی دی کہ گھر والوں کا رویہ اور اپنی عمر دیکھتے ہوئے نہ صرف یہ گھر بلکہ ایک فیکٹری اور خاصی رقم بھی ناصرہ کے نام بینک میں جمع کروا دی، بلکہ تمام زیورات کی حقدار بھی اس کو بنا دیا ہے۔ ان دنوں وہ مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ تم سکول کھول لو تاکہ تمہاری آمدنی میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس نے میری رائے سے اتفاق کیا اور ایک پرائیویٹ سکول کھول لیا۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا سکول دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس عرصے میں پھر ان کے ہاں ایک بیٹے اور 2 سال بعد ایک بیٹی نے جنم لیا۔ اب وہ 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اسی دوران اس کی ایک اور بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ ایک بھائی ڈاکٹری پڑھ رہا تھا، دوسرا بینک میں ملازم ہو چکا تھا۔ میکے کے حالات سدھر چکے تھے۔ ادھر چین تھا تو ادھر ناصرہ بھی چین میں تھی۔ مہتاب اب 10 برس کا ہونے کو تھا، چھوٹا لڑکا 8 کا اور بیٹی 6 سال کی تھی کہ ایک رات اچانک رشید صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ وہ ناصرہ اور بچوں کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایسے نازک موقع پر
سسرال والوں نے طرح طرح کی باتیں کی اور رشید صاحب کے 40ویں سے قبل ہی اسے سوتیلے بیٹوں کی طرف سے نوٹس مل گیا کہ اس جائیداد میں ناصرہ اور اس کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں اور مکان بھی ان کو خالی کرنا ہوگا۔ ناصرہ کے بھائیوں نے جواب عدالت سے دینے کا فیصلہ کیا تو اس نے ان کو روک دیا اور خود ہی تمام جائیداد سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ رشید صاحب نے اپنی زندگی میں مجھے میرا اور بچوں کا حق دے گیا اور جو کچھ انہوں نے مجھے دیا ہے وہی میرے بچوں کے لیے بہت ہے۔ یوں سسرال والے بھی سرد پڑ گئے کہ ناصرہ نے ہر بات ان کے حق میں کہی تھی۔ یوں اس کا سسرال ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو گیا۔ مکان کا مطالبہ بھی نہ کیا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چلتا رہا۔ بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے تعلیم مکمل کی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے، کیونکہ زرعی اراضی میں سے وراثت از خود ان کو مل گئی تھی۔ یوں اس کی فراست اور کچھ تقدیر کہ دولت کی دیوی اس پر مہربان ہوتی گئی۔ اب اس کے بچے جوان تھے اور اس کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ ادھیڑ عمری میں رشید صاحب نے اپنی تنہائی کا ساتھی ناصرہ کو بنایا تھا اور ایک بار پھر سے اپنا سونا آنگن آباد کر لیا تھا، مگر ناصرہ ایسا نہ کر سکی اور تا عمر اپنے شوہر سے وفا کا وعدہ نبھاتی رہی۔